This السلام call is now علیکم. being recorded. السلام ہلو، علیکم. وعلیکم السلام. حضرت مولانا رضوان صاحب بول رہے ہیں کھنڈوا سے. جی حضرت یہ نعرے جو لگے تھے اس پر بڑا وبال ہو رہا ہے. ہم بول رہے ہیں سروئن سے بھوپال سے 110 کلومیٹر دور ہے. جی اب بھوپال میں مسجدیں بریلویوں کی بہت کم ہے، 4-5 ہیں، تو یہ لوگ پروپیگنڈا بنا لیں گے، بہت خطرناک ماحول ہو جائے گا. رات میں ایک جی نے میسج دیا تھا دیوبند والے نے مجھے کہ یہ ہے دیکھو بریلوی، مطلب یہ اس طرح کے. ب یہاں 4-5 مسجدیں، ایک نظام الدین کالونی میں بھوپال میں، ایک اشوکا گارڈن میں ہے. تو یہ کہیں ایسا نہ ہو پروپیگنڈا کر لیں پورے بھوپال کے لوگ، تو مشکل ہو جائے گا ان کا رہنا. یہ والی کیسٹ دیکھ کے پورے بھوپال بھڑک اٹھا دو، 4-5 مسجدیں وہ بھی چلی جائیں گی اپنے ہاتھ سے. جی تو اس بارے میں ان سے کہو کنٹرول کریں کہ انہوں نے حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب جو سنی عالم ہے ان کو بھی حرامی کہہ دیا اس کتے نے، حشمتی نے، خبیث نے. جی جی حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب تو بعمل عالم ہے نا حضرت، ہاں، وہ تو بہت اچھے آدمی ہے. تو ان کو بھی حرامی کہہ رہا ہے، دیوبند والوں کو بھی کہہ رہا ہے، ان کو بھی کہہ رہا ہے، جبکہ یہ سالے خود مردود ہیں. جی جامع ازہر میں تو پڑھ کے آیا نا شایان رضا، ان کا حشمتیوں کا بھائی، جی وہاں تو دیوبندیوں کے ساتھ پڑھا. جامع ازہر مصر میں ندوہ کے ساتھ ان پہ تو کوئی فتویٰ لگاتے نہیں ہیں سالے حشمتی. کیا معلوم کیسے پلپلے ہوگا، یہ بھی مذبذب صلح کلی ہوگا حشمتی بھی. کیا کر سکتے ہیں حضرت؟ اب بتاؤ یہ نعرہ کتنا غلط لگایا 12 ربیع الاول کے دن میں کہ تطہیر حرامی. حضرت جی مولانا تطہیر احمد صاحب تو بعمل عالم میں اچھی تقریر کرتے ہیں. وہ تو دیوبند والوں میں نہیں ہے شمار، وہ تو سنیوں میں ہے، لیکن ان کو بھی حرامی بول رہا ہے. ان کے مخالف ہے نا وہ، اس لیے وہ دال روٹی ان کی چل نہیں پا رہی نا. اب دیکھو یہ ازہری میاں کے بھی خلاف ہو گئے لوگ، وہ تو کب سے ہے. تو پھر یہ کہے کہ سنی ہے، یہ تو سر بناوٹی سنی ہے. جی جب اعلیٰ حضرت کو بھی نہیں مانتے یہ لوگ، یہ تو کہتے ہیں اوجڑی کھانا جائز ہے اور تازیہ نکالنا جائز ہے. جی جی یہ تو اعلیٰ حضرت کو بھی کم مانتے ہیں صاحب، دکھاوا کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ماننے کا بس. جی بہت مکار لوگ ہیں یہ لوگ. جی حضرت بہت پریشان ہیں لوگ، کیا کیجیے گا. تو ان کی کتنی تعداد ہے وہاں حشمتیوں کی کھنڈوا میں؟ یہاں ہے لگ بھگ 25% ہے. 25% ہے حشمتی. جی ہاں تو اس سے پوچھو صحیح کہ عزیز رضا صاحب بتائیں کہ آپ بتاؤ نا اپنے بھتیجے کے بارے میں جو شایان نظر پڑھ کے آیا جامع ازہر مصر میں، کیا حکم لگے گا؟ تو ان سے کون پوچھے، کون بات کرے ان سے. ہاں یہ تو بہت ہی ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہو گئے صاحب. جی جی ایک الگ ہی فرقہ ہو گیا جیسے قادیانی ہو گیا ہے، جی الگ ہے. شیعوں کا ہے قادیانی ایسی ہیں. کسی کو شاید یہ مسلمان ہی نہیں مانتے حضرت، ہاں ان کا یہی موقع ہے. نہ پورے عرب والوں کو مسلمان مانتے، نہ مکہ شریف والوں کو، نہ مدینہ شریف والوں کو، نہ جامع ازہر مصر والوں کو، جی نہ بحرین والوں کو، نہ قطر والوں کو، نہ دبئی والوں کو. یہ تو یہی مسلمان ہے بس. ہاں بس ان کا یہ نعرہ ہے، ہم ہی جب مسلمان. کہ آپ کو تو معلوم ہوگا ثنابل رضا کا سسر دیوبندی تھا، جی اس کو ازہری میاں کا مرید کرا کر داغ دھویا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ مرید کرا دیا. معلوم ہے نا آپ کو؟ جی 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 سسر دیوبندی بنا لیا اس نے ثنابل نے. ادریس رضا سمدھی ہو گیا، اور بعد میں ادریس رضا چلاتا پھر رہا ہے دیوبندی وہ وہابی. اور اپنا بھتیجا، اس کا بھتیجا جامع ازہر میں پڑھ کے آیا، نہ تجدید ایمان کرایا، نہ نکاح کرایا، نہ بیعت کرایا. جامع ازہر میں تو حضرت سب ٹوٹل وہی ہیں دیوبند والے ہاں ان کو سب چلتا ہے حضرت، ہیں. ان کو سب چلتا ہے، یہ جو کرے وہ صحیح ہے. اب یہ کیا معلوم حج کرنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اللہ جانے، کفن بھی لے کے آتے ہیں کہ نہیں لاتے یہ لوگ. کیونکہ کفن بھی لائیں گے تو کہہ دیں گے ان سے مطلب کفن یہ تو دیوبندی بیچ رہے ہیں یہاں. جی حج کرنے جاتے ہیں تو کیا معلوم کیا کیا کر کے آتے ہیں وہاں. کیا معلوم. نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہے بالکل وہاں پر جماعت سے، بالکل نہ جمعہ پڑھتے، 7 جمعے چھوڑتے ہیں حج میں جاتے ہیں تو. اور قربانی بھی کیا معلوم یہ نہیں کرتے ہوں گے صاحب وہاں پر حج میں. جی سوچتے ہوں گے قربانی کا گوشت بھی ان کو دینا پڑے گا، پورا اونٹ تو لا نہیں پائیں گے، اس لیے مت کرو قربانیاں. ان سے قربانی کریں گے تو ہوگی ہی نہیں. ہوگی نہیں، اور اگر کر بھی دی اپنے ہاتھ سے بھی ذبح کر دیا تو گوشت تو ان کو ہی دیں گے نا. کیا خیال ہے حضرت؟ جی جی تو یہ نعرے بازی جو انہوں نے کی 12 ربیع الاول کے دن، یہ تو ایک جلانا ہوا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس دن تم جلا رہا ہو، اللہ کے رسول کی امتیوں کو جلا رہا ہو کہ تطہیر حرامی اور دیوبندی اور ایسا اور فلانا بیسا. ایسا تو اعلیٰ حضرت نے بھی کہیں نہیں لکھا دیوبندیوں کے بارے میں، حرامی کا لفظ تو کہیں نہیں لکھا. جی یہ خود ہی مردود ہو گئے اور یہ کوئی منع بھی نہیں کرتے اس طرح کے نعروں کا. ان سے کوئی منہ نہیں لگتے نا اصل.
اصلی میں رات میں میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کوئی حشمتی تھا، گول ٹوپی لگا تھا، چشتی ٹوپی. اب یہ اجمیر شریف والوں کو تو مانتے ہیں، جن کو بریلی والے نہیں مانتے، ہاں وہاں کے مجاوروں کو مانتے ہیں. انہیں جہاں مطلب ہوتا ہے تو دیوبندی کو ہی مان لیں لوگ، بس وہی بات ہے. شیعہ کو ہی مان لیں، دیوبندی کو ہی مان لیں، اہل حدیث جی کو جی ہی مان لیں. ہیں؟ جی جی. کیا ان لوگوں کا سالوں کا وہ ہے. تو کھنڈوا میں کتنی 100 مسجدیں ہوں گی؟ 100. نہیں کھنڈوا تو 25 سے 30 مسجدیں ہیں. تو 5-6 ان کی ہوں گی حشمتیوں ہاں کی. ہاں جی جی جی. ابھی اس نعرے کی آواز پورے ہندوستان میں ہو گئی ہے، جو اس نے لگایا نا لڑکے نے. جی چلو وہ لڑکا تھا، بچہ تھا، لیکن اسے اگر یہ ڈانٹ دیتے بعد میں تو کوئی بات نہیں تھی کہ بھائی بعد میں لوگوں نے ڈانٹا، سمجھایا، اسے معافی منگوایا. بجائے معافی منگوانے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیپر ایسا، اس کی کٹنگ ہمارے پاس میں ہے، ایسا لکھا ہے ویسا لکھا ہے، مولانا حشمت علی صاحب نے ایسا کیا ویسا کیا. کیا کیا مولانا حشمت علی صاحب نے؟ کبھی جنگ آزادی میں حصہ تھوڑی لیا ہے. یہ جی وہی تو. حضرت شیخ حسین احمد مدنی صاحب نے تو حصہ لیا تھا جنگ آزادی میں، مجاہد تھے شیخ حسین احمد صاحب مدنی، جو شیخ العرب تھے وہاں کے. انہوں نے کہاں حصہ لیا جنگ آزادی میں؟ حصہ تھوڑی لیا حشمتیوں نے، کہیں بھی نہیں لیا. یہ تو خالی پیلی بھیت، یہ اچکتے بہت ہیں. ہاں بس وہی. ان کی نظر میں کیا معلوم کون مسلمان ہے، اللہ جانے. بریلی والے بھی نہیں ہیں، ہاں وہاں بھی کہاں ان لوگوں کو مانتے ہیں. دیوبند والے تو ہے ہی نہیں، بریلی والوں کو بھی نہیں مانتے. تو صرف اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں بس، اس کے علاوہ کسی کو اعلیٰ نہیں کا مانتے. تو نام لیتے ہیں، لیکن ان کی مانتے کہاں ہیں؟ انہوں نے لکھا ہے اوجڑی کھانے کو کب جائز لکھا ہے. ہاں ہاں اوجڑی خور لوگ ہیں یہ، اور یہ تازیہ بنانے کو جائز بتاتے ہیں. تازیہ جی اعلیٰ نے حرام لکھا ہے جی جی کہ مربجہ تازیہ حرام ہے، تازیہ داری کو حرام لکھا ہے. جی. اور بھی جانے کیا کیا ان کے آپس میں رشتے ہو چکے ہیں صاحب، بہت زیادہ. بہت یہ بہت ابھی یہاں بھی ہو رہے ہیں. رشتے ہو رہے ہیں نا حشمتیوں کے. پھر تو یہ کیوں چکر ہے اتنا؟ ان کی بہن پھر دیوبندیوں کے گھر میں جا رہی ہے، دیوبندی یعنی دیوبندی کو لڑکی دے رہے ہیں یہ لوگ. اب مطلب ان لوگوں کے کچھ ایسے پرانے ہیں جو ان کا رشتہ ہے نا، بہن دیے ہوئی. اچھا، اس کو یہ لوگ اللہ اعلان تھوڑی بائی کاٹ کرتے ہوں گے. نہیں وہ تو اللہ اعلان نہیں کریں گے، جب اپنے والا ہوگا ان کا تو اللہ اعلان بائی کاٹ نہیں کرتے لوگ. ہاں نہیں کریں گے. اور یہ نسیم الدین صدیقی تھے نا باندھا کے، بسپا کے زمانے میں، جی جب مایاوتی کی حکومت تھی وہاں پر، تو وہ نسیم الدین صدیقی باندھا کے تھے، ان کے بہت پاور تھا. جی تو یہ کانپور میں کہہ دیا تھا یہی ثناب الہدا حشمتی سے، ڈی ایم نے یا ایس پی نے وہاں کے، کہ تو 24 گھنٹے میں کانپور کو چھوڑ دینا، کانپور جی کو جی. خالی کر دینا. تو اس نے پھر نسیم الدین صدیقی سے مدد مانگی تھی، جو دیوبند والا ہے پکا. ہاں بالکل ہوگا نسیم نا. الدین صدیقی پکا دیوبند والا، اس نے مدد مانگی تھی، یہی ثناب الہدا نے بتایا، لکھا تھا کتاب میں. جی جی تو یہ تو وہ ہے کہ جو دیوبند والے سے مدد بھی مانگ لیں، بعد میں حرامی بھی کہیں. کیسے ان کا ایمان ہے، کیا ہے؟ جی ان کے خاندان میں صاحب کوئی حافظ نہیں ہے، جی. کوئی قابل بھی نہیں ہے. قابل بھی نہیں اور حافظ نہیں. قرآن کے سینے میں نہیں اترے گا، نہیں اترے گا. جی جی اس لیے کہ یہ اتنا کفر بکتے ہیں کہ قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہو ہی نہیں سکتا ہے. جی جی نہ تو ثنابل رضا حافظ ہے، نہ شمائل رضا حافظ ہے، نہ زرتاب رضا حافظ ہے، نہ برہان رضا حافظ ہے، نہ فاران رضا حافظ ہے، نہ جو ہے کہ مہران رضا حافظ ہے، نہ معصوم رضا حافظ ہے، نہ ناصر رضا حافظ ہے، نہ مسعود رضا حافظ ہے، نہ ادریس رضا. کوئی بھی حافظ نہیں. میں تو آپ تو اتنے سارے لوگوں کو جانتے ہیں، ہم تو کسی کو جانتے بھی نہیں. اچھا، جی میں تو گیا ہوں نا پیلی بھی 2 بار گیا. ایک بار عرس میں گیا تھا میں، اچھا. تو میں سوچا بہت پبلک ہوتی تھی پہلے، تو ایک بار عرس میں جا کے دیکھا یہ حشمتی صاحب کے تو 200 آدمی تھے کم بیش بس. جی 200 آدمی تو آج کل چھوٹے جلسے میں ہی جمع ہو جاتے ہیں. 200 ہاں 300 ہو جاتے ہیں. جی تو میں عرس میں ان کے 200-300 تھے، اس لیے کہ انہوں نے آزاد کے خاندان والوں کو بھی برا کہنا شروع کر دیا تھا. ہزاری میاں کو کتنا برا بول کے گئے تھے یہ کھنڈوا میں، یہ ثناب الہدا. جی جی جی. وہ کیا بات پہ بولا تھا، کون سی بات تھی وہ، جو مولانا تطہیر احمد صاحب نے کتاب میں لکھا تھا نا، ہاں بے بس والی بات. ہاں بے بس والی بات کے اوپر اس نے بہت برا لفظ بولا تھا ہزاری میاں کے بارے میں، یہ ثناب الہدا نے. یعنی بہت ہی خطرناک، میں تو زبان سے کہہ نہیں سکتا، ایسا لفظ بولا تھا اس نے ہزاری میاں کے بارے میں. لیکن اب یہ آزاد کو بھی مانتے ہیں، کا کہتے ہیں ان کے خاندان والوں کو ایسا برا کہنا جی ہے. اور جب وہ گئے تھے قائد ملت حضرت مولانا افضل صاحب وہاں پر بریلی پیلی بھیت، تو وہ تو ان کو بہت ڈانٹ کے آئے تھے کہ نکلو کتوں، نکلو چوہوں. ڈانٹ کے آئے تھے نا. یعنی حضرت مولانا افضل صاحب کتنا زبردست ڈانٹا تھا صاحب انہوں نے. تو اتنے بڑے مجمع میں اگر ان کی ہمت ہوتی چوہے نہیں ہوتے
تو آتے میدان میں بالکل میدان میں آتے ہیں. لیکن صاحب حضرت صاحب کے سامنے آتے تو بے ہوش نہیں ہو جاتے, کہیں کہیں ایسا نہ ہو ان کی ایک للکار میں بے ہوش ہو کے گر جاتے تطہیر صاحب بھی تو آئے تھے یہاں سناوت سال بھر پہلے. ہیں. مولانا تطہیر صاحب بھی آئے تھے, انہوں نے بھی مطلب چیلنج دیا تھا کہ آؤ میرے سامنے. نہیں کہاں آئے پر؟ سناوت میں. اچھا سناوت میں آ چکے ہیں مولانا تطہیر احمد صاحب. ہاں جی, ہاں وہاں پچھلے تو سال آ بہت, چکے ہیں. وہاں تو حضرت مولانا جمال رضا صاحب کے ہی مرید ہیں. ہاں ہے نا. تو چیلنج یا نہیں آئے لوگ؟ نہیں کوئی بھی نہیں آیا. انشاءاللہ آپ دیکھنا میری پیشن گوئی ہے کہ جو حشمتی لوگ ہیں ایک دن یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ یار یہ تو دیوبندی تو بریلیوں کو ہی مسلمان نہیں مانتے. جی. حضرت محمد تطہیر احمد صاحب بامل عالم جن کی ازہری میاں کے سامنے تقریر ہوتی تھی, اور وہاں پیلی بھیت میں تقریر ہوئی ہے, جی اور بریلی میں ان کی تقریر کتنی جگہ ہو چکی ہے. جی. تو اب لوگ سمجھ جائیں گے کہ یار ان کے حساب سے تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے, نہ عرب والے مسلمان ہیں, نہ مکہ شریف والے مسلمان, نہ مدینہ شریف والے, نہ جامعہ در مصر والے. لوگ سمجھ گئے ہیں لیکن کرتے کیا. جی بہت کم لوگ ہیں اس میں, لیکن اور دور ہو جائیں گے جلدی. ہاں انشاءاللہ. اچھا جب یہ جلسہ کراتے تو ان کے خاندان کے لوگوں کو رکھتے ہیں زیادہ تر, بس صرف وہی, اس کے علاوہ کوئی نہیں. وہی نعرے لگانے والے ہوں گے, کھڑے ہو جائیں گے, سب وہی. اور ادریس صاحب بار بار وہ کوئی کو سائڈ میں کھڑا کر لیتے ہیں. جی ادریس صاحب تو کٹر سنی نہیں رہے, پلپلے ہو گئے, مدبدب ہو چکے ہیں, صلح کلی ہو گئے. صلح کلی ہو گئے کہ انہوں نے شایان رضا جو ان کا بھتیجا جامعہ در مصر میں پڑھ کے آیا تو سختی سے پوچھا ہی نہیں کہ تو نے وہاں پڑھا, کس کے پیچھے نماز پڑھی, نہیں پڑھی تو گیا کیوں, تو اتنے سال کیوں بیٹھا وہاں پر جا کر ان لوگوں کے ساتھ میں, صلح کلیوں کے ساتھ میں. اگر ہم تو جب کٹا مانتے ادریس رضا کو, سنابل رضا کو, کہ شایان رضا سے اللہ اعلان تجدید ایمان کرواتے. خالی توبہ سے کام تھوڑی چلے گا حضرت. جی. تجدید ایمان, نکاح, بیعت جیسا حکم ہے, یہ خالی توبہ تو کسی سے بھی آپ کروا لو. خود توبہ سے جس طرح کا 3 سال وہ پڑھ کے آیا شایان رضا, اس حساب سے تجدید ایمان کرنا پڑے گا, نکاح کرنا پڑے گا, بیعت کرنا پڑے گا اس کو. اب یہ معلوم نہیں یہ مفتی شمشاد نے جو اعلان کیا ہے بریلی سے, اس پر ان کا کیا ایکشن رہا, کیا معاملہ رہا؟ مفتی شمشاد نے بڑا خطرناک اعلان کر دیا نا, اور اس سے ہاں کچھ ایکشن نہیں دکھا اس کا. اصلی میں اس نے ایسا اعلان کر دیا مفتی شمشاد صاحب نے, گھوسی والوں نے, جی کہ پورے پڑھا دیکھا جتنے بھی 56 اسلامی ملک کے ہیں ان کو مسلمانیت سے خارج کر دیا اس نے. بحرین کو, قطر کو, دبئی کو, عرب کو, مصر کو, سب کو اسلام سے باہر کر دیا کہ جو مسئلہ کی حالت کو نہیں مانے گا مسلمان نہیں. پتہ پکا مسلمان نہیں تو کیا کچا ہے؟ اس سے پوچھا جائے کیا کچا مسلمان ہے؟ کتنا غلط اعلان کرنا تھا. ابھی اعلیٰ حضرت کو ان لوگوں نے بدنام کر دیا ہے. جی. اب لوگ جانا نہیں چاہیں گے. گجرات والے تو بہت ناراض ہوں گے کہ انہوں نے ہاشمی میاں مدنی میاں کا کھڑا نام لے کر بولا نا. گجرات والے تو جان و دل سے فدا ہیں, ہاشمی میاں صاحب مدنی میاں پورے خاندان کے چھوٹا کے اوپر. جی. اور پورے ودیش میں وہی لوگ ہیں گجرات میں, زیادہ تر گجرات میں, امریکہ میں, افریقہ میں, انگلینڈ میں, سب گجرات کے لوگ ہیں. اگر یہ بات گجرات والوں نے سوچ لیا کہ اب ہمیں رضوی لوگوں کو امام نہیں رکھنا ہے تو بہت مشکل ہو جائے گا. پہلے بھی ایسا دور آ چکا ہے وہاں پر گجرات آ چکا. جی نہیں, میں جاتا ہوں نا بھروچ علاقے میں جاتا ہوں, بڑودہ بھروچ کے علاقے میں, جی. تو وہاں پر رضوی امام کے بجائے اشرفی نماز نہیں پڑے گا تو اشرفی کے بجائے رضوی. اب کتنی بدتمیزی سے شمشاد صاحب عرش سے اعلیٰ حضرت میں کہہ رہے ہیں, جہاں سے ادب کا درس دیا گیا تھا سیدوں کے. جی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اور محدث اعظم کچھوچوی کے لیے کہا تھا کہ یہ تو آپ کے لیے, محدث اعظم کے لیے, ہاں ان کے حضرت علی حسین اشرفی میاں کے لیے کہا تھا وہی تو کہ اشرفی رخت آئینہ حسن خوبا ہے, اے نظر کردہ پروردہ سہ محبوبہ. تو اس نے مفتی شمشاد صاحب نے تو اعلیٰ حضرت کی روح کو بھی تکلیف دی ایک طرح سے, دی کہ نہیں حضرت؟ یہ سب روٹ ہی سکتے ہیں. ابھی ایک ہی جملے میں آپ اندازہ ہی لگائیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور مفتی شمشاد صاحب نے اعلیٰ حضرت کی روح کو بھی تکلیف دی, مفتی اعظم کی بھی روح کو تکلیف دی, اور ازہری میاں کی بھی روح کو تکلیف دی. جی. اس نے کہا کہ ہاشمی ہو کیا ہے مدنی ہو. اب وہ تعویل کرے, ایک کہہ رہا شقیں نکلتی ہیں, کیا شقیں نکلتی ہیں بھائی؟ سیدھا اس نے ہاشمی مدنی بولا ہے. ہاں تو بولا ہی نا, انہیں کو تو ٹارگیٹ کیا ہے. یہ ہاشمی یا مدنی میاں یہی مشہور ہے دونوں, شیخ الاسلام مدنی میاں اور ہاشمی یا غازی ملت ان کو لقب ہے. جی تو اب تو کہے گا کہ ہم نے ہاشمی انہیں بولا ہے جو ہاشمی خاندان کے مدنی. پھر مدنی کسے بولا؟ مدنی ضیاء الدین مدنی کے جو خاندان میں ان کو بولا گیا. ضیاء الدین مدنی صاحب بھی تو وہیں رہتے تھے مدینہ شریف میں.
جی تو اس کے حساب سے ضیاءالدین مدنی بھی وہ ہو گئے، مشکوک ہو گئے، جو 40 سال مارا ہے مدینہ شریف میں، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے نا مفتی شمشاد کے ساتھ، وہ بھی مشکوک ہو گئے کہ وہ وہاں مسئلہ کی حالت کا نعرہ لگاتے ہی نہیں تھے مدینہ شریف میں ضیاءالدین مدنی صاحب. جی اور ان کے بیٹے کا بھی کام ہوا فضل الرحمان کا، وہ بھی لگا جانتا فضل الرحمان صاحب. جی جی نام تو سنیں. کتنے ابھی 6 سال پہلے انتقال ہوا تھا، وہی نماز پڑھتے تھے. تو یہ ریاض قاضی کا دوسرا والا یہ بھی امام اعظم کے پیچھے نماز پڑھتے رہا، بعد میں مفتی عبداللہ نے منع کیا تو پھر یہ روکا، لیکن آج تک اسے تجدید ایمان کیا نہ نکاح کیا نہیں کیا نا یہ کرے گا. اس میں تو ٹی وی سے اس کے آدمی نے حضرت ٹی وی سے اللہ کے رسول کی آواز کو بتایا کہ اللہ کے رسول کی آواز ہے. ریاض قاضی کو میرا سلام پہنچانا سنا ہوگا آپ نے. جی مشہور ہے نا، چھوٹے چھوٹے مشورے نہیں جھوٹے نہیں رہا بہت سارے خواب بن چکے ہیں دوسرے. بہت خواب خواب کے والے جو کتاب سے اس میں سے نکلوا دیے کرتے، وہ جو خواب چھپے طرح پہلی فضائل سنت میں اس میں سے نکلوا دیے جاتے ہیں. جی جی تو کیوں نکلوا کے ہوتا تو خود بتا کہ جھوٹے وقت ہم نے جھوٹے خواب لگائے. بالکل نہیں تو نکلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم سچے ہوتے کہ جو نکال سے لکھا مخالف کرو. یہ خواب کے طریقہ سے ریاض قاضی نے نظر اللہ ڈالی کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ خانے کعبہ کے اندر بیٹھا ہے. ریاض قاضی اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا ہے اور یہ جو ہمارے نکالے تب یہ لوگ کفر پکڑ گئے تھے. یہ پیلی کی طرح بلے ہوئے شمائل نہیں ہو رہی ہے. جی جی لیکن بات انصاف کی ہونی چاہیے. جب اس نے خواب ایسا لکھا کہ سنت میں اللہ کے کھڑے بیٹھا ہے، اگر نہیں ملے کٹوا بھی تو کٹوانے میں قانون نہیں ہوگا. مسئلہ جب تک کٹوانا پڑ جائے تصدیق نہیں مانا کر لے. کیونکہ وہ خواب کو لکھا کہ اللہ کے کھڑے ہوئے بیٹھا ہوا جیسا. اور آپ نے سنا ہوا کیسے اپنے بال کو بال مبارک کے بنوایا جیسا. بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑا بھی کر رہا ہے. اور ایک اور کارنامہ اس نے انجام دیا، اپنے فتح رضوی ہے حضرت آپ کے پاس؟ پرانا ایڈیشن. ہاں پرانا. جی اس میں آپ کھول کے دیکھیے ابھی حال، تو اس میں فتوے کے جواب میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں واللہ عالم بالصواب. جی یہی لکھتے ہیں نا، ہاں واللہ عالم بالصواب. تو کیا اعلیٰ حضرت نے وہ حدیث نہیں پڑھی تھی جو صحابہ کرام کہتے تھے حضور کی موجودگی میں کہ واللہ و رسول عالم؟ وہ تو حدیث میں ہے، بخاری شریف میں ہے بے شک بے شک کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو یہ حدیث تو سبھی عالموں نے پڑھی ہے، اعلیٰ حضرت سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں کیا لوگ؟ لیکن اعلیٰ حضرت نے کیوں واللہ عالم بالصواب لکھا؟ اس میں کوئی حکمت ہے نا. بالکل حکمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں حیات مبارک میں صحابہ نے کہا کہ واللہ و رسول عالم. یہ حدیث تو سبھی نے پڑھی ہے، اعلیٰ حضرت سے بڑا سنی کون ہوگا؟ لیکن اعلیٰ حضرت نے پھر بھی ہر فتوے کے جواب میں یہی لکھا ہے واللہ عالم بالصواب. جی یہی لکھا نا حضرت. جی جی اور الیاس قاضی کیا لکھوا رہا معلوم ہے؟ الیاس قاضی لکھوا رہا فتوے کے جوابوں میں اس کے مفتیوں سے واللہ و رسول عالم، کہ اللہ اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں. یعنی یہ بتانا چاہ رہا کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے تو واللہ عالم لکھا ہے، میں واللہ و رسول عالم لکھوا رہا ہوں. ان سے زیادہ عشق والا. ہاں عشق والا یہ اندر سے ہے، اس کے دل میں ہے بہت کچھ. جی 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 واللہ و رسول عالم کا مطلب ایک یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ اور رسول علم میں دونوں برابر ہیں. یعنی عالم مانے سب سے زیادہ جاننے والا. تو واللہ عالم اللہ کو لکھتے ہیں، اللہ واللہ عالم اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے. پھر واللہ رسول عالم کا مطلب یہ ہوا اللہ کو اور رسول کو علم میں برابر کر دیا. اور اللہ کے علم کی حالت نے تعریف لکھی ہے کہ اللہ کے علم سمندر میں سے ایک قطرہ، وہ تعریف پڑھی ہوگی نا حضرت آپ نے کہ اللہ نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا ہے کہ یہ تصور کر لو کہ اللہ کے علم سمندر میں سے ایک قطرہ، اس میں سے بھی سوئی کے نوک کا برابر لکھانا پانی اگر لگ جائے تو ایسی تعریف علم کی دی اللہ کے علم کی. اور اس نے واللہ و رسول عالم لکھوا کر اللہ اور اس کے رسول کو علم میں دونوں کو برابر کر دیا. پڑھا آپ نے دیکھ رہا ہوں کہ الیاس قاضی کے ماننے والے واللہ و رسول عالم لکھوا رہے ہیں. ہاں لکھوا رہے جی. اور آپ نے وہ پڑھا اظہری میاں کے فتاوا، مفتی اختر صاحب کا فتاوا ہے نا، اس میں بھی وہی ہے واللہ عالم بالصواب. ہاں اکثر تو وہی ہے نا، واللہ عالم بالصواب ہی ہے نا حضرت. ہاں اکثر مفتیان کرام کا وہی ہے. وہی ہے. مفتی شریف القمجدی کا فتوا میرے پاس ہے، وہ بھی واللہ عالم بالصواب لکھتے ہیں. جی جی جی. لیکن یہ اس نے الیاس نے بتانا چاہا کہ دیکھو ہم بہت کٹر سنی، ہمیں دیوبندی مت سمجھنا، ہم کو یہ مت سمجھنا، ہمیں سورہ کلی مت سمجھنا، ہم بہت کٹر ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے واللہ عالم لکھوایا ہے، ہم واللہ و رسول عالم لکھواتے ہیں. جی جی. اور حضرت آپ کا ادارہ ہے وہاں پہ؟ ہمارا پہلے میں پڑھاتا تھا، اب تو چھوڑ دیا میں نے. آپ کی تعریف؟ میں اطہر حسین قادری بول رہا ہوں، سروان ضلع ودیشہ مدھیہ پردیش سے. تو حضرت یہ دعوت اسلامی والے زیادہ تو نہیں کھنڈوا میں؟ نہیں کم ہے. کتنی تعداد ہے ان کی وہاں؟ بہت کم ہے. ارے ان کے چندے ہر جگہ ہو رہے ہیں حضرت، پوری دنیا میں چندے ہو رہے ہیں ان کے. ہاں تو آن لائن بھی چندہ کرتا نہیں؟ آن لائن بھی چندہ کر رہے ہیں. وہ اس کا الیاس احمد بولتے تو ہر جگہ
ارے حضرت یہ اس کی پالیسی ہے کہ ہماری جماعت فیل ہو رہی تھی دعوت اسلامی، بریلی والوں نے تو اس کی حمایت کی نہیں. میری بات یہ فاضل جلیل حضرت مولانا مفتی کفیل صاحب جو بریلی میں منظر اسلام میں پڑھاتے ہیں جی وہاں پر ہے نا فتویٰ دیتے ہیں. مفتی کفیل صاحب بہت بڑے مفتی ہیں، سید کفیل صاحب جی زبردست مفتی ہیں، ان کو تو چاندی سے تول دینا چاہیے. انہوں نے کہا ان کی بقیہ میں نے ادھیڑی ہے بریلی میں. مفتی کفیل صاحب کہہ رہے میں نے ادھیڑی ہے ان کی بقیہ ہیں دعوت اسلامی والوں کی. پھر بھی بہت سارے لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں نا، اشرف یار کون وہ یہ اشرفی تو شلہ کلی ہو گئے صاحب، یہ نظام الدین صاحب، بدر عالم صاحب تو یہ تو خود سید سرامہ جاتے ہیں. الہ آباد میں سید سرامہ ہے نا، ہاں سنا ہوگا پیر ابو میاں صاحب. مہاراجا والے بھی ان کے رد نہیں کرتے، کچوچا والے نہیں کرتے، دعوت اسلامی والوں کے وہ تو دیکھتے ہیں جہاں کا بریلی جس کے خلاف ہو اس کی ہمیں فیور کرنا. وہی آج پریشانی ہے کل نا. کیا ہو گیا ہے کہ جس کی بریلی مرکز وہ کرے گا، حمایت کرے گا تو اس کی یہ مخالفت کریں گے، اور جس کی بریلی مرکز مخالفت کرے گا اس کی یہ حمایت کریں گے. یہ اشرفیہ والے اور یہ کچوچے والے ہیں. جی تو پھر یہ ان کا مزاج دین اسلام کا کہاں رہا؟ یہ تو پارٹی بندی ہو گئی. بالکل کہ تم اپنے نفسانی خواہشات کی جائے اس کو چاہو سنی بنا دو، اس کو چاہو مسلمان بنا دو، اس کو چاہو کافر بنا دو. شخصیت پسند. جی تو تم اسلام کی قوانین اسلام کب دیکھ رہے ہو؟ تم تو اپنی ذاتی کے دیکھ رہے ہو. اشرفی والوں نے کیا کہا ہے، کس کو جائز کہا ہم اسے ناجائز کہیں. بریلی والوں نے کسے ناجائز کہا ہم اسے جائز کہیں. جی جب مرکز بریلی تم مان رہے ہو، یا کچوچا والے بھی زبانی مانتے ہیں کہ ہم بریلی کو مرکز مانتے ہیں، اشرفی والے بھی. ارے بھائی زبان سے مان رہا ہو تو دل سے بھی تو مانو. جب بریلی والوں نے اس کی حمایت نہیں کی، الیاس قاضی کی، اس کی جماعت کی، تو تم کیوں کر رہے ہو حمایت؟ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تو اظہری میاں کی وہ مخالفت میں تائید کرنا ہے کہ اظہری میاں نے ان کی مخالفت کی تھی الیاس قاضی کی، ہمیں تائید کرنا ہے. ارے بھائی الیاس قاضی نے کیسی کیسی حرکتیں کی ہیں کہ بڑے پیر صاحب کے لیے کہا وہ مجدد نہیں تھے. یہ سنا ہوگا نا آپ نے. جی لیکن آج تک یہ جتنے بھی اظہری میاں کو ماننے والے مرید ہیں کوٹا میں، جے پور میں اور اجمیر شریف میں، جہاں یہ بھی پلپلے ہو گئے، صرف نام کو اظہری میاں کا نام لیتے ہیں اور ان کی اس کی تائید کرتے ہیں الیاس قاضی. جب ایسی ایسی باتیں وہ کر رہا ہے کہ بڑے پیر صاحب کے نام مجدد نہیں تھے، میں بھی مجدد نہیں ہوں ہے، اور کہنے کیا ٹی وی کو اس نے جائز قرار دے دیا. پہلے کہتے تھے ٹی وی کو مارو شیطان کو، اب کہہ رہا گھر گھر میں رکھو شیطان کو اس کا ہے. اور حضرت یہ 50,000 ہزار تنخواہ دیتے ہیں اس کے ماننے والوں کو الیاس قاضی کے. دیتے سنا ہے آپ نے؟ جی ایک کی تنخواہ 50,000 ہے، مجھے معلوم ہے 50,000 60,000 تک ہے. جبھی تو لوگ ادھر جاتے ہیں نا، اسی لیے تو جھکتے ہیں اچھے مفتی علماء کرام. ارے یہ اشرفیہ والوں کو بھی خرید لیا ہوا انہوں نے، بینک اکاؤنٹ میں بھیج دیں گے لاکھوں روپئے، جانے کیا کیا. بالکل صحیح بات. وہ تو بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے، وہیں سے کہیں سے بھی ڈلوا دیں گے کہ اپنے بمبئی مرکز سے، یہاں سے ان کے تو کمی ہے ہی نہیں. کمی ہے نہیں کہ اشرفیہ کے مفتیوں کو دے دو 10 لاکھ روپیہ جو صلح کلی ہیں. جانے وہاں پر گئے تھے سید سلامہ گئے، نہ توبہ کیا، کلمہ بھی نہیں پڑھا مفتی بدر عالم نے، نہ نظام الدین نے. اور مجھے معلوم ہے حضرت بدر عالم صاحب سید سلامہ کئی بار گئے. معلوم ہے. جی وہ بعد میں کہہ رہا ہمیں معلوم نہیں تھا. ارے تو تجھے معلوم ہو گیا کلمہ پڑھ. میں تو کہہ رہا ہوں جس دن اشرفیہ کے اسٹاف کو آ گیا نا جلال، وہاں کے طلبا کو، ذی ہوش طالب علموں کو، تو اس دن وہ اسٹرائک لے لیں گے. کہہ دیں گے کہ جناب جب تم دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہو، نکاح یعنی کہیں نکاح پڑھا دیا دیوبند والے کا، یہ جنازہ پڑھا دیا دیوبند والے کا، تم فتویٰ دیتے ہو اشرفیہ سے کہ نکاح کرے، دوبارہ تجدید ایمان کرے، بیعت کرے، اور تو سید سلامہ ایک بار نہیں کئی بار گیا ہے. ایک بار بھی معلوم ہو جاتا آدمی کیا ہے. تو کئی بار گیا ہے، تو نے نذران لیا ہے، وہ نمازیں پڑھی ہیں. تو اب کب تجدید ایمان نکاح بیعت کرے گا؟ اور اب تک تو نے نہیں کیا، اس کا کیا گناہ، اس کا کیا ہوگا بتا. پہلے تو نے 4 یا 5 سال سے تجدید ایمان نہ کیا، یہ گناہ الگ ہوا. اب تو بتا، تو دوسروں پہ فتویٰ لگاتا اشرفیہ سے کہ دیوبندی کی نماز جنازہ پڑھ لی تو نکاح کرو، دوبارہ سے کلمہ پڑھو. تو نے کب پڑھا بھی؟ تو سید سلامہ گیا، کئی بار گیا، نذرانے بٹور کے لایا، نمازیں پڑھ کے آیا، رکوع سجدے والی نمازیں پڑھی. ایک آدمی نے جنازہ پڑھا تو فتویٰ لگا دیا. تو نے رکوع سجدے والی نمازیں پڑھی، تو نے کب کلمہ پڑھا، کب تو ایمان لایا، کب تو نے اپنی بیوی سے نکاح کیا دوبارہ؟ میں کہہ رہا ہوں جس دن اشرفیہ کے طالب علم آ جائیں گے نا ہوش میں اور جلال میں آ گئے 50 60 100، تو یہ مفتی نظام الدین کے بعد آیا. مفتی نظام الدین تو بھی تو گیا تھا 2 بار سید سلامہ، چل فتویٰ لے کے جو جان بوجھ کر اگر جو انجانے میں دیوبند کی نمازیں پڑھتا ہے تو تم فتویٰ لگاتے ہو. انجانے میں تو پڑھ رہا، کوئی بھی آدمی نماز پڑھا. اب تو نے جان بوجھ کر سید سلامہ 2 بار تو گیا، مفتی نظام اور کئی بار یہ بدر عالم گیا، مفتی مطیع الرحمان 7 دن رہ کے آئے وہاں پر. تو اب ان سب پر فتاوی رضویہ کے حساب سے تجدید ایمان نکاح واجب ہے کہ نہیں حضرت؟
جی جی، لیکن یہ نہیں کریں گے، اتنے ہٹ دھرم ہو گئے، نہیں کریں گے. ابھی حماد رضا مراد آبادی نے کفر بک دیا، کہہ دیا کہ ایک فرشتہ اپاہج تھا، لنگڑا لولا تھا، تو اس کو مفتی ساجد رضا صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ مفتی حماد رضا یعنی کافر ہو گیا، یہ فتویٰ آ گیا کافر ہو چکا ہے، اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ نکاح. لیکن آج تک نہیں پڑھا اس نے، نہ کلمہ پڑھا نہ نکاح کیا بیوی سے، اور بچے بھی یعنی بیوی سے بچے پیدا ہوں گے وہی کہ وہی، یعنی بغیر نکاح کی حالت میں. ہاں، جملے سے رجوع نامہ کر دیا بس. رجوع نامے سے تھوڑی ہوگا حضرت، نہیں اس میں تو ہوگا. لکھا ہے تجدید ایمان نکاح بیعت واجب ہے. جی، اب یہ رجوع نامہ کروا رہا ہے، اس کا مطلب فرشتوں کی توہین کر رہے ہیں. تو پھر جو چاہے گا کبھی بھی کچھ کہہ دے گا، کہہ دے گا ہم نے رجوع کر لی. رجوع کر لیا. جی، پھر تو لوگ اس فرقے کا نام فرقہ توبہ و رجوع رکھ دیں گے کہ یہ فرقہ توبہ و رجوع ہے، جب چاہتا توبہ کر لیتا ہے، جب چاہتا رجوع کر لیتا ہے. پھر تو حضرت اس کا نام فرقہ توبہ و رجوع رکھ دیں گے، یہ فرقہ توبہ و بہت رجوع. رونا ہے حضرت. کہاں کہاں مطلب بولے پورا آسمان پھٹا ہوا ہے، کہاں پیبند لگائیں گے آپ؟ ارے کیا کہہ دیا حضرت آپ نے، دل چھونے والی بات کہہ دی. اللہ تعالیٰ آپ کو ولی بنا سکتا ہے انشاءاللہ. آپ کا جو قلب روشن ہے انشاءاللہ آپ ولی بن جائیں گے انشاءاللہ. آپ دعا کیجیے ایمان پہ استقامت ارے کرے بس. حضرت یہ تو آپ نے صحیح کہہ دیا، آسمان یعنی جو آپ نے بتا دی بہت کمیاں ہیں. یعنی حماد رضا فرشتے کی توہین کر رہا ہے، وہ خالی رجوع نامہ لکھ دیا تو ہو یہ کام، جبکہ فتویٰ آ چکا ہے کہ کافر ہو گیا ہے، اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا. لا تو ایسے تو پھر آئے دن کفر بتے گا، پھر کہتے ہیں ہم نے رجوع کر رہے ہیں. جی، ارے حماد رضا نے یہ کہا ہے کہ جو دیوبند والے کے گلاس میں چائے پی لے تو پھینک دینا چاہیے، ایسا کچھ اس نے کہا تھا فتویٰ دیا. اور وہاں جا کے سنگے حجر اسود چومتے ہیں. ارے بھائی جب تم کہہ رہے ہو دیوبند والے اس کو چائے پی لے تو تم حجر اسود کیوں چومتے جا کے؟ یہ کہہ دو وہ بھی تو چومتا ہے نا، وہ بھی چومتا ہے، حدیث بھی دیوبندی بھی. تو تم یہاں کے کہہ دو کہ بھائی حجر اسود کو دیوبند والے زیادہ چومتے ہیں، 99% وہی ہیں، ہم 1% ہیں، 99% ان کے منہ لگتے ہیں. تو یہاں پر یا تو سیمینار کریں مبارک پور یہ اشرفیہ میں، یا بریلی میں کریں، پیلی بھیت میں کریں کہ حجر اسود چوما جائے کہ نہیں چوما جائے. جی، ارے اس پر بھی تو سیمینار ہو نا. جی، وہ تو ہم مانتے جنتی پتھر ہے، لیکن اس کو 99% تو وہی لوگ چوم رہے ہیں رات دن، جی، اور جنت کی کیاری میں وہی نماز پڑھ رہے ہیں. تو اب یہ بتاؤ ان سے یہ سیمینار ہونا چاہیے اشرفیہ میں. اشرفیہ کے میں تو کہہ رہا ہوں طالب علم جاگ جائیں گے، فیض الرسول کے بھی طالب علم جاگ جائیں گے، منظر اسلام یہ سب جاگ جائیں گے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کہیں گے یہ سب تم لوگ گھما رہا پھرا رہا بکواس کر رہا ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ ہوگا. قرآن حدیث تم لوگ قرآن حدیث کی روشنی میں تم فیصلہ کرتے نہیں، بس فلاں عالم نے کتاب لکھی فلاں نے لکھی. قرآن میں تو اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارے کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو پلٹو اللہ اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن و حدیث میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھنا جاگیں گے اشرفیہ کے طالب علم اور جمدہ شاہی کے طالب علم جو تاج وہاں پر کون ہے، تاج کون بنا ہوا ہے، تاج یہ کوئی حضرت تاج جی 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 وہاں جمنا. ارے کوئی شمس الخباسہ بنا ہے، کوئی تاج الخباسہ بنا ہے، کوئی ممتاز الخباسہ بنا ہے. بڑے بڑے ارے فقیر تو ہے نہیں بنے پڑے ہیں شمس الخباسہ. جی جی جی، میں سے شمس الخباسہ بات کر لیں گھوسی والے 10 منٹ بات کر لیں مجھ سے فون پہ. میں تو نمبر دیتا ہوں 88-152-53-598، جو اس نے اعلان کیا ہے کہ جو ہاشمی ہو یا مدنی ہو جب تک مسلمان نہیں ہوگا حالات کے مسئلہ کو نہیں مانے گا. مجھ سے کرے 10 منٹ بات، یعنی اس کے حساب فتوے سے پورے 56 اسلامی ملک اسلام سے باہر کر دیے اس نے، نعوذ باللہ. اور ابھی تک جو لوگ مسلمان ہوئے 1300 سال میں وہ کیا ہوئے جو 1300 سال سے مسلمان ہو رہے تھے. خود مفتی شمشاد کا دادا کیا ہوا، خود مفتی شمشاد کا باپ کیا ہوا جس نے مسئلہ کے حالت کے نعرے نہیں لگاؤں گے، باپ نے دادا نے. اور اس کا باپ تو حضرت جامع ازہر مصر میں پڑھ کے آیا ہے، اس کا روحانی باپ. جانا بند کرنا چاہیے کہ وہاں جانا بند کرو، وہاں پر جانا بند حالت پڑھ سکتے، اختیاری حالت نہیں پڑھ سکتے. اور وہاں پر اسکول میں کالج میں کوئی فقہ پڑھا جاتا ہے کہ حدیث پڑھا جاتی ہے، وہاں تو حدیث تفسیر پڑھائی جاتی ہے. جی جی دیکھو کتنے باہر بناتے ہیں کہ ہم اسکول میں نہیں پڑھتے، تو اسکول میں تو مسلم بھی پڑھاتے ہیں، کفار مشرکین پڑھاتے ہیں، کفار مشرکین پڑھانا جانا. کتنے بیوقوف بنانا مت کو ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ کو اگر نیتوں کی سمجھ میں تو نہیں آئی، لیکن کہ ماننے والے اگر ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ برات کرنے کیا بات کر سکتے ہیں. اور ان سے کہہ سکتے ہیں دونوں مفتیوں سے، نظام الدین اور بدر عالم صاحب سے، کہ یہ بتاؤ تم دونوں سید سراما الہ آباد گئے تھے پیر ابو میاں صاحب کے یہاں، تو بریلی والے ان کے سخت خلاف ہیں، تم نے یہ کہہ کے جان کیوں چھڑائی کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. تو دیوبند والوں کی جس نے نماز جنازہ پڑھی انہیں کب معلوم تھا کہ کس نے کیا کیا ہے؟ تم نے ان کو کیوں لگایا تجدید ایمان کا؟
جی جی تم نے کیوں فتوا لگایا؟ چلو اب تم سب کلمہ پڑھو، دوبارہ سے ایمان لاؤ، نکاح کرو، نہیں تو ہم زیادہ اشرت یہاں سے نکل جائیں گے. اور ہوگا، ایڈ لینا انقلاب آئے گا مدرسے کی، انشاءاللہ. حضرت مدرسے کی ایڈ لیتے ہیں، مدرسے کی ایڈ لینے کو حالت نے منع کیا ہے کہ گورنمنٹ سے ایڈ مت لو. اور یہ ایڈ لے رہے ہیں اور پھر اعلیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. جی 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 کیا ان کے ایمان ہے صاحب؟ کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. آج تک مفتی بدر عالم نے اور مفتی ناؤدین نے فتویٰ نہیں نکالا کہ جامع ازہر مصر میں جانے والے پر یہ حکم لگے گا تجدید ایمان کا یا نکاح کا یا بیعت کا، فتاوی رضویہ کے حساب سے. ان سے تو اچھے عوام ہے، اب عوام پریشان ہے، ہم کدھر جائیں؟ عوام پریشان ہے حضرت. یہ آپ نے شو میں سے ایک بات کہہ دی کہ عوام پریشان ہے کہ ہم کدھر جائیں. کدھر جائیں؟ ارے دیکھنا عوام ایک دن فیصلہ کر لے گی، اماموں کو بلا کے رکھے گی، ادھر آؤ امام یہ دستخط کرو کہ نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث نہ مودودی کسی کے گن نہیں گاؤ گے، نہ برائی نہ بلائی، سیدھے اسلام کی بات کرو گے. اولیاء اللہ نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کتاب کے حوالے سے بات ہوگی، دیوبندی بریلوی اہل حدیث مودودی کی بات نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے عوام کو دن بعد یہ دستخط لے لے امام سے کہ اگر تم نے اگر ایسی کوئی تقریر کر دی تو پھر اس کا انجام سمجھ لینا تم ہوگا. اگر تم نے ماحول بگاڑنے کی کبھی بھی کوشش کی تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا یہ سمجھ لینا امام صاحب. ہو سکتا ہے دستخط مکمل لے اور پوری اس سے پابندی کے ساتھ امام کو رکھے آئندہ. جی جی نہیں ایسا ہوگا کچھ دن بعد کمیٹی سخت ہو جائیں گے کہ نہیں ہٹاؤ بورڈ موڈ سب دیوبندی نہیں آئے گا، بریلوی نہیں آئے گا، فلانا نہیں آئے گا. ایسے تو اگر عرب والے بھی لکھوانا شروع کر دیں بورڈ کہ یہاں پر بریلوی نہیں آئے، جی جی اگر عرب والے بھی لکھ دیں کہ یہاں بریلوی نہیں آئے گا، حرم شریف میں مسجد نبوی میں بریلوی نہیں آئے گا، اہل حدیث نہیں آئے گا، مودودی نہیں آئے گا، تو کیا کرو گے؟ تو کیا ہوگا صاحب؟ یہ تو پھر افراتفری ہو جائے گی. اچھا حضرت جیسے بریلوی مرتے ہیں کوئی بھی دیوبندی بریلوی تو ان کی نماز جنازہ کون پڑھاتا ہے وہاں پر؟ کہاں کوئی وہی پڑھاتے ہیں؟ وہی پڑھاتے ہیں. ان کے نکاح ٹوٹ گئے کہ نہیں جس کی پڑھائی وہی پڑھاتا ہے. جی تو پھر جو مردہ مرا تو اس کا تو نکاح ٹوٹ کے مرا. جی چلو مرنے کے بعد تو حکم نہیں ہے لیکن اس کی تو نماز نہیں ہوئی نا. اور جن پیلی بھیتیوں کے جنازے ہوئے وہاں پر یا بریلوی حضرات کے ہوئے تو ان کی تو نماز ہی نہیں، بے نماز کے دفن ہو گیا مردہ، دفن ہوگا. اور بغیر غسل کے ہوا. یہ کہتے ہیں ان کا غسل نہیں. اور حضرت کہاں تک بچیں گے کہ جب رمضان میں لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے تو ان کی شہادت کے اوپر ہی لوگ روزہ رکھتے ہیں. جی جی پھر شہادت پہ کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ کافر کی تم ایک طرح انہیں غلط مان رہے ہو تو ان کی تو شہادت مانی نہیں جائے گی. پھر تو اگر شہادت مان لی تو بھی تمہارا نکاح ٹوٹ گیا. شہادت اگر مان لی تم نے عرب والوں کی تو فتاوی رضویہ کے ساتھ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا. کیا خیال ہے حضرت؟ جی شہادت ماننے پہ نکاح کیوں ٹوٹے گا؟ نہیں یہ مانتے نا کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو جس کو تم مسلمان نہیں مان رہے تو نکاح ٹوٹے گا. شہادت حکومت کی تو شہادت پہ وہاں پر روزہ رکھتے ہیں نا وہاں پر لوگ حجی جاتے ہیں. اس کی شہادت سے تو رکھتے ہیں. ہاں تو وہ جب ایک طرف مسلمان نہیں مان رہا دوسری سے شہادت مان کر روزہ رکھنا شروع کر دیا رمضان کا عرب میں تو اس حساب سے فتح رضیہ کے حساب سے نکاح ٹوٹ جائے گا. ہے نا باریکی ہے نا اس میں. جی جی بہت باریکی ہے. آپ نے صحیح بات کہہ دی کہ آسمان جو ہے کہ وہ آپ نے ایسی جملہ کہہ دیا کہ پبلک پریشان ہے عوام پریشان ہے لیکن عوام سب سمجھ رہی ہے. جی عوام ایک دن کہہ جائے گی کہ امام صاحب جہاں سے آئے اپنا ٹھیک ہے کام کرو نماز پڑھاؤ کسی فرقے کے خلاف مت بولنا آج کے بعد. آپ تو یہ دعا کیجیے حضرت ابھی جو معاملہ ہوا ہے ایک دم جا ختم ہو جائے بس. ارے یہ تو ختم ہوگا ہی ہوگا. نہیں اگر یہ ختم کریں گے یہ کہیں گے اخبار کی کٹنگ میں یہ لکھا ہے یہ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں تو پھر یہ ہے کتنے آٹے میں نمک ہے. جس دن بھوپال کے لوگ بھڑک جائیں گے تو ان کی 4 یا 5 مسجد ہیں وہ چھین لیں گے بھوپال کے لوگ. چھین لیں گے. اشوکا گارڈن میں نظام الدین کالونی میں 1 2 4 جگہ اور بنی سب کی سب چھین لیں گے. 4 5 مسجد میں بھوپال کے تو بہت خطرناک لوگ ہیں وہاں پر. وہ اگر جوش ہی لیں بھوپال میں اگر ذرا سی دیر میں کسی نے اعلان کر دیا وہاں کے مفتی صاحب نے کہ یہ کھنڈوا میں ایسا کر رہے ہیں دیوبند والوں کے خلاف تو اب کیا میٹنگ کرنا ہے. ایک میٹنگ میں 40 ہیں 4 5 مسجدیں بالکل چلے جائیں گے. صحیح بات. ایک میٹنگ میں کہہ دیں گے جہاں سے آئے وہیں چلے جاؤ سیدھے. ارے وہاں تو بہت بھوپال میں تو بہت زبردست لوگ ہیں صاحب. ہاں یہی لوگ ہیں نا سب. اگر اندور میں تو برابری کی تعداد ہو گئی دیوبندی بریلوی دونوں برابر ہو گئے. جی اندور میں ہاں بھوپال میں یہی ہے. اندور میں برابر ہو گئے نا میں جاتے رہتے ہوں قریب قریب تھوڑا بہت ہی فرق ہے. اور اجین میں دیوبندی بڑھ گئے 190 یعنی 90% ہو گئے دیوبند والے اجین میں. تو اب بتائیے کہ ہر جگہ جب تعداد دونوں کی بڑھ رہی ہے ان لوگوں کی تو کہاں تک مقابلہ کرو گے آپ. جی اور پھر عرب میں کیسے مقابلہ کر لو گے. وہ مان لو تم اگر حج کرنے گئے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کھنڈوا سے آ رہا ہے حج کرنے آ رہا ہے اسے وہاں پر پریشان کرنا ہے حج کر جب یہ آئے گا حج کرنے اپن سب لوگ گھیر لیں گے اس کو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہو سکتا ہے. مان لو جب یہ حشمتی حج کرنے جائے گا یہ سب لوگ کھنڈوا کے جتنے دیوبند والے ہیں بھوپال کے کہتے ہیں کہ یہ جا رہا ہے حج کرنے اپن کو اس کو عرب میں پکڑنا ہے مکہ شریف میں پکڑنا ہے اس کو. وہاں کیا کر لیں گے وہاں تو یہ بالکل بے بس ہو جائیں گے. جی
वहाँ कुछ कर सकते हैं ये लोग? कुछ नहीं कर सकते। अरे मैं कह रहा हूँ 100 साल में क्या कोई ऐसा आदमी नहीं है पीली भीतियों में जिनकी दुआ कबूल हुई हो कि जो कहते हैं कि साहब वहाँ पर इमाम हमारे मसलक का नहीं, तो 100 साल से क्या तुम्हारी दुआ ही कबूल नहीं हो रही? तुम लोगों में पूरी दुनिया में कोई ऐसा है नहीं जिसकी 100 साल में एक दुआ कबूल हुई हो कि ये मान लो 100 साल से नमाज नहीं हो रही। ऐसा कैसे होगा कि वहाँ सैयद रहते हैं, वहाँ फारूकी रहते हैं, वहाँ सहाबा की औलाद है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद है, तो सब क्या है ऐसे ही रह रहे हैं वहाँ पर बगैर निकाह के रह रहे हैं इनके फतवे से। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो आप कहाँ से फारिग हैं? मुबारकपुर से फारिग है हजरत? जी जी जी। आप कहाँ से फारिग हैं? जी जी अशरफ जी। मुबारक। आपका 2005 में फारिग हुए थे? 97 में। और तो आपकी तो बहुत पहले ही फरागत है। तो आपके उस्ताद होंगे बहरुल उलूम? नहीं, वो उनको मैं देखा हूँ, उस्ताद नहीं थे, वो इम्तिहान लेने के लिए आते थे। अच्छा, ज़ियाउल मुस्तफा साहब उस्ताद होंगे आप? हाँ, अल्लामा साहब उस्ताद है। अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब को भी कितना वहाँ पर जिल्लत बर्दाश्त करना पड़ी। अशरफिया को निकाला गया था ना उनको। जी जी। क्या बात पे निकाल दिए थे वो? मतलब इसमें कोई ध्यान कम देते थे, अपना जामिया अमजदिया में ध्यान ज्यादा देते थे। हाँ, वो यही बात थी कुछ। और अशरफिया को अस्तबल कहलवा दिया था वो गुलाम रसूल अलियवी को बुला करके। जी जी। हाँ जी। इतना हमारा था देश में अशरफिया वास्तव में बता दी जानवर भी लगाया, जानवर भी आज तक दूसरों को लगाते अपने चेहरे पर नहीं लगाया। अरे अपने चेहरे पर लगाना तुम्हें मालूम हो गया, जैसा खत्म हो गया तब तक तुम्हें मालूम हो गया क्या बताया इसने, तुम्हें बताया। लेकिन ताबीर निकाल लेते हैं इस तरह देता है, उस तरह देता है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा ठीक है, बात करेंगे आपका। हाँ जी, काम होगा मैं बता दूंगा।